آج میرے میزبان بنے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنما پیر احسان الحق ادریس۔ آپ بسی شریف کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے ساہیوال میں موجود ان کے دفتر پہنچا۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا۔ مریم نواز صاحبہ ساہیوال تشریف لے کے آئی ہیں۔ آپ اور آپ سمیت کی جتنی بھی قیادت ہے، آپ لوگوں کو کسی کو بھی سٹیج پر چڑھنے نہیں دیا گیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کرنے سے خطرناک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ بہتر ہیں یا بطور وزیر اعظم؟ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہوں تو وہ وزیر اعظم بھی میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے۔ 2013 میں آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا، پارٹی سے خفا تو ہوئے ہوں گے؟ محسوس تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز؟ کشتی میں بٹھا رہے ہیں آپ۔ سیاست میں آنے کے لیے تو آپ کا اثر و رسوخ بھی ہونا چاہیے، کیا اتنا اثر و رسوخ تھا آپ کا؟ نواز شریف شہباز شریف مجھے پرسنلی جانتے ہیں۔ نون لیگ سے دوبارہ الیکشن لڑنے کی آفر ہو، کیا اب الیکشن لڑیں گے دوبارہ؟ بالکل میں اپلائی کروں گا بلکہ ٹکٹ کے لیے۔ احسان گروپ آف ہیلتھ سائنسز میں 100% شیئر آپ کے اپنے ذاتی ہے؟ 100% میرا شیئر نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نواز شریف کا علاج ممکن نہیں؟ میں نے جب بھی دیکھا ہے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہو وہ سارا دن چلتی تھی، نماز کا ٹائم ہے، نواز شریف نے انٹرویو چھوڑنا، پہلے نماز پڑھے، کھانا لیٹ کر لینا لیکن نماز لیٹ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں۔ ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے بسی شریف، خاندانی ہم پٹھان ہیں، پیر پٹھان کہلاتے ہیں۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں جی LLB ہوں، لا کیا ہوا ہے میں نے۔ کن کن سرکاری عہدوں پر آپ نے کام کیا؟ سب سے پہلے بنائی تھی گورنمنٹ نے احتساب بورڈ، میں اس میں رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلی ٹرم میں پھر خدمت کمیٹیاں بن گئی تھی، احتساب سے نا خدمت کا نام آ گیا، اس میں رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نا جی بیت المال ضلع کا چیئرمین رہا ہوں۔ 98 کے قریب اس وقت میں نا چیئرمین بلدیہ بن گیا ساہیوال۔ اس سے پہلے میں نا کوارڈینیٹر ہیلتھ بھی رہا ہوں۔ 2002 میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ پارٹی نے دیا مجھے، میں نہیں جیت سکا۔ 2008 میں دوبارہ پھر انہوں نے دیا، میں پھر نہیں جیت سکا۔ 2013 میں نے اپلائی کیا، پیپر میں نے جمع کروائے ہوئے تھے تو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا کہ آپ ہار جاتے ہیں، تو یہ کہہ کے باہر کیوں کوئی بھی وجہ تھی۔ ضلع کا زکوٰۃ و شرکا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میرا روٹری انٹرنیشنل سے بھی واسطہ ہے، یہ ایک تنظیم ہے جو مختلف رفائی کام ہی کہہ لیں کرتی ہے۔ پاس پریزیڈنٹ بھی ہوں اپنے ساہیوال کلب کا، پھر میں اسسٹنٹ گورنر بھی رہا ہوں 3272 پاکستان کا، پھر میں اس کا ڈپٹی گورنر بھی رہا ہوں۔ آج کل میں پریزیڈنٹ ہوں اپنی کلب ساہیوال سینٹرل کا، ہلال احمر کا ڈسٹرکٹ کا سیکرٹری ہوں، اس کے چیئرمین ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر۔ اس کے ساتھ میں وائس چیئرمین بھی ہوں ہلال احمر کا۔ ایک اسٹوڈنٹ ایڈز کوآپریٹو سوسائٹی ہے، مستحق یا غریب طلبہ کو وظائف دیتے ہیں قرض کی صورت میں، تو اس کا بھی میں ممبر ہوں۔ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا؟ سیاست میں آنے کے لیے تو آپ کا اثر و رسوخ بھی ہونا چاہیے، کیا اتنا اثر و رسوخ تھا آپ کا؟ 1985 میں نا تو غیر جماعتی الیکشن آ گیا، دوست ایسے ہی بیٹھے شگل سے کہتے کہ الیکشن لڑنا چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے لڑتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے آپ لڑے ہیں، میں نے کہا یار میں تو کبھی کوئی نہیں لڑا، تو میں تو سپورٹس مین ہوں۔ کہتے نہیں لڑے ہم، جی بسم اللہ کریں، ہم کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ وہ اس وقت کوئی 5-6 سابق صدور تھے گورنمنٹ کالج ساہیوال کے، کوئی سیکٹری، کوئی اور عہدیداران گورنمنٹ کالج یونین کے رہ چکے، کوئی سابقہ، کوئی موجودہ، وہ کافی بڑا گروپ سا بن گیا۔ اس طرح سے لڑا، وہاں سے آغاز ہو گیا۔ پھر بلدیہ کا کونسلر کا لڑا، یہاں کونسلر بن گیا، پھر چیئرمین بلدیہ بن گیا۔ تو آپ کو 2002 میں نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملا، 2008 میں نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملا، کیا نون لیگ میں اتنا اثر و رسوخ تھا آپ کا کہ آپ کو ڈائریکٹ ٹکٹ مل جاتا تھا، یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ لنک تھے، یا پھر پیسہ لگاتے تھے؟ بہت شور ہوگا ہے کہ پیسہ چلتا ہے، حالانکہ اتنے عہدوں پہ میں رہا ہوں، 2 دفعہ ٹکٹ بھی ہے، تو کبھی کہیں سے پارٹی فنڈ کے نام پہ بھی، ویسے تو پیسہ لگانا کیا
پارٹی فنڈ کے نام پہ بھی کبھی کسی نے کہیں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں. نواز شریف شہباز شریف مجھے پرسنلی جانتے ہیں. پارٹی مسلم لیگ اس طرح سے جوائن کی, جب 85 کا الیکشن لڑا وہ تو غیر جماعتی تھا, تو اسٹوڈنٹس اور بہت سارے آنے تھے, تو مجھے پارٹیوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا. تو میرے بزرگ بابا جی وہ انہوں نے پارٹیشن میں پاکستان مسلم لیگ کے لیے کام کیا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ ہے, تو دیکھو اگر جانا ہے تو مسلم لیگ میں جاؤ ورنہ کہیں بھی نہ جاؤ. 13 کے الیکشن سے پہلے مجھے آفر تھی پی ٹی آئی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دینا اس دفعہ, تو آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں, آپ کو NA161 بول کا جو ہے ہم ٹکٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی کا. بلکہ ان کی آفر اس وقت تک قائم رہی جب تک انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ محمد یار ڈھکو کو اناؤنس نہیں کر دیا. میں نے کہا یار اچھا نہیں لگتا, اب ساری عمر ہم نے گزاری جہاں پہ, تو وہ یوں ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو وہ لوٹے کا لفظ لگ جاتا ہے, تو یہ گوارا نہیں ہے مجھے. 2013 میں آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا, پارٹی سے خفا تو ہوئے ہوں گے؟ محسوس تو ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اس کے بعد ٹارگٹ رکھ کے ورک کیا تھا کہ اتنا ڈیفرنس رہ گیا جو نا ہارنے کا. یہ اس وجہ سے ہوا ہے. میرا ایم پی اے نہیں تھا میری مرضی کا, جس کو میں چاہ رہا تھا وہ انڈیپینڈنٹ لڑ کے 18,000 ووٹ لے گیا. تو اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میرے تھوڑے سے ووٹ اس کو پڑتے اور اس کے میرے پڑتے, دونوں کی سیٹیں جیت جاتی. وہ نہیں دیا گیا, وہاں پہ کوئی سازشیں چلی. مین قیادت کو اس کا علم نہیں ہے, نواز شریف یا شہباز شریف کو یہ نیچے سے کرتب ہو گیا. تو باہر کے ہر پارٹیوں میں ہر جگہ گروپ بازیاں بھی ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے وہ ہوا جی. پرلا ونگ دوسرا نہیں تھا, ڈپے والا لودھی صاحب والا ونگ نہیں تھا ہمارے ساتھ, بندہ ہی وہاں کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا, تو اکیلے لڑا ونگز نہیں تھے. تو جو ڈیفرنس تھا اس کو میں نے پھر اکیلے لڑنے کے ٹارگٹ رکھتے ہوئے نا 8 سے 13 تک محنت کی. تو اب مجھے کامل یقین تھا, بہت سارے نئے لوگ بھی شامل ہو چکے تھے, تو ٹکٹ نہیں ملا تو محسوس تو تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میری ذاتی حیثیت اتنی ہوتی کہ میں خود اپنے ووٹ سے یا اپنے اس سے جیت سکتا, تو مجھے پارٹی کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو ووٹ تو ان کے نام کا ہے. اب جس کے نام کا ووٹ ہے, جنہوں نے ٹکٹ دینا ہے, اگر وہ نہیں سمجھتے نہیں دیا تو میرا ان پہ کس چیز کا زور ہے. 2002 میں شکست کے بعد, 8 میں شکست کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 13 میں ٹکٹ مل جاتا تو آپ جیت سکتے تھے؟ 100% مجھے یقین تھا, کیونکہ کیلکولیشن ہوتی ہے آپ کی نا. آپ کو پتا ہوتا ہے جب الیکشن لڑتے ہیں نا کہ اس گاؤں میں میری یہ پاکٹ ہے, یہاں سے میں جیتوں گا, اکثریت سے جیتوں گا, یہاں پہ میں تھوڑے سے ووٹوں سے جیتوں گا, یہاں پہ برابر رہیں گے 10 20 50 سے ہار جیت ہوگی, یہاں سے میں بری طرح ہاروں گا. یہ سارا حلقے کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کو سٹارٹ سے آپ جانتے ہیں, لندن سے سعودیہ تک پہنچ چکے ہیں, پاکستان واپس آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی صحت ابھی نہیں ہے پاکستان آنے والی, ان کا بھی علاج رہتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں, کوئی ایسی بیماری ہے ان کو؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کرنے سے آپ کو خطرناک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں, تو اس لیے میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی اور حقائق بیان کروں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کر رہی ہیں اس ٹائم, کیا آپ مکمل مطمئن ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب نے پارٹی کو چلایا؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب قدرتی طور پہ ان پہ لوگ کشش کرتے تھے, لوگ رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں. میں نے جب بھی دیکھا پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہو, وہ سارا دن چلتی تھی, تو ہم اکثر ٹائم گزارا کرتے تھے. نماز کا ٹائم ہے, انہوں نے انٹرویو چھوڑنا, پہلے نماز پڑھے, کھانا لیٹ کر لینا لیکن نماز لیٹ نہیں کرنی. ان کا ایک نا کزن ہے میرا, اس سے واسطہ, وہ کہتا ہم اکٹھے حفظ کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا تو نہیں نواز شریف صاحب سے, لیکن وہ کہتا کہ ہم حفظ کیا کرتے تھے. حافظ ہوں گے آبویسلی, اگر پورا نہیں ہے تو پھر بھی حفظ کیا تو ہوگا نا کچھ کیا. تو یہ اثرات ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ ساہیوال تشریف لے کے آئی ہیں پچھلے دنوں میں, ایک تاثر پایا جاتا ہے, ہاکی گراؤنڈ میں یہ ایک ایونٹ ہوا تھا. سوشل میڈیا پہ ہم نے بہت پوسٹیں دیکھی ہیں کہ آپ اور آپ سمیت ساہیوال کی جتنی بھی قیادت ہے اور ڈویژن کی جتنی بھی قیادت ہے, یہ سارے کے سارے گراؤنڈ میں تھے. تاثر یہ پھیلایا گیا کہ آپ لوگوں کو کسی کو بھی سٹیج پر چڑھنے نہیں دیا گیا. تصاویر وائرل ہوئی, ویڈیو وائرل ہوئی.
اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے کہ آپ لوگ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور باقی قیادت جو ہے وہ سٹیج پر؟ پارٹی کے چھوٹے برکر یا عہدیدار بہت سارے سٹیج پہ چڑھ سکتے ہیں، تو جس حلقے میں ایم این اے اور ایم پی اے کے جلسہ ہو رہا ہے اور جو ارینج کروا رہے ہیں، پورے ارینجمنٹ ہر چیز کر رہے ہیں، تو وہ سٹیج پہ نہ جا سکیں، یہ ممکن ہے۔ بات یہ تھی کہ اب آنے والا تھا الیکشن، کینڈیڈیٹس اگر اوپر چڑھتے تو ورکر بھی نیچے سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بلائیں، مجھے بلا لیں، اوپر بلا لیں، یہ کہہ دیں، یہ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے، تو ذرا سی بات پہ بندے ناراض ہو جاتے ہیں، 10-20 اپنے ورکروں کو، دوستوں کو ناراض کر لیں، رزلٹ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ سب نے یہ کیا کہ ہم نیچے ہی سامنے رہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کو 13 جماعتوں کا ایک پورا گروہ ہے، کیا نون لیگ کو اس گروہ کا حصہ بن کر یہ جو حکومت ابھی ایکسیپٹ کی ہے یہ کرنی چاہیے تھی؟ 13 جماعتیں تو نام کی 13 ہیں، کام میں تو 2-3 ہی ہیں نا، لیکن ووٹ تو لیے ہیں نا سب کے؟ ووٹ لیے ہیں 13 بن کے ہی پورے سارے ووٹ پورے ہوئے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے۔ بالکل ایسا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی قانونی ایک جائز کام، وہ ہو سکتا ہے، کیا جاتا رہا ہے، ہوتے ہیں، کامیاب ہو یا نہ ہو، یہ کامیاب ہوا ان پہ، جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، واللہ عالم قیادت کے ذہن میں کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے اس کے بعد ان کو اسمبلی توڑ کے الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اب اس میں کیا کیا مجبوریاں ہیں، کئی ہڈن مجبوریاں ہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے سرمایہ لگتا ہے، آپ کے ذاتی ذرائع آمدن کون کون سے ہیں؟ کیا یہ پیسہ آپ اپنی جیب سے لگاتے رہے ہیں یا کوئی پیار کرنے والے، محبت کرنے والے آپ کے الیکشن پہ پیسہ لگاتے ہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے میجر اماؤنٹ ہمیشہ اپنے پیسے سے لگائی ہے۔ ہمارا پیری والا خاندانی وہ ہے، بہت سارے عقیدت مند مریدین یا کئی ہوتے ہیں، وہ آتے تھے کوئی پرنٹ کرا کے، کوئی سٹکر، کوئی چیز لاتے تھے، یا وہ خود پیسے پے کر دیا کرتے تھے، یا کوئی گاڑی لے آئے، اپنی گاڑیاں، پیٹرول، یہ وہ اس طرح کا کر لیتے تھے۔ تو میرا ذمہ دارہ تھا۔ اس کے بعد میرا فلور مل ہے، احسان گروپ آف ہیلتھ سائنسز کے کالجز ہیں، یوں میرے سورس آف انکم ہے جی۔ احسان گروپ آف ہیلتھ سائنسز کی بنیاد کب رکھی اور اس کی ٹوٹل کتنی برانچیں ہیں پاکستان میں؟ احسان کالج آف ہیلتھ سائنسز کے نام سے، چوتھی والی پل کے سامنے۔ پھر ہم نے پاک پتن برانچ بنائی، رحیم یار خاں ہے ہماری 2 برانچیں، تو آگے اپنا اور بھی چل رہا ہے۔ پھر اب ہم نے بنا لیا ہے، یہ ہے ڈپلوما، جو میٹرک سائنس کے بعد اس کے میڈیکل اسٹور کے لائسنس، ڈسپینسر اور یہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ہم ڈگری کی طرف چلے گئے ہیں، ڈگری میں ہم ڈاکٹر آف فارمیسی اور وہ ہیومن نیوٹریشن والا اور فزیکل تھراپی، وہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، یہ کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ احسان گروپ آف ہیلتھ سائنسز میں 100% شیئر آپ کے اپنے ذاتی ہیں یا کسی اور کے بھی ہیں؟ 100% میرا شیئر نہیں ہے۔ 2 جو مین بلڈنگز ہیں جہاں پہ یہ اب ڈگری پروگرام شروع کیا یونیورسٹی کا نہیں اس کو، اور جو پہلا احسان کالج ہے، وہ میری پرسنل جگہ، میرے پرسنل بلڈنگ ساری کچھ ہے، لیکن میرے ساتھ شیئر ہولڈر ہے اس میں۔ کشمیر پر آپ کو بہت باتیں کرتے ہم نے سنا ہے، ریلیاں آپ نے بہت سے نکالی ہیں، جلسے جلوس آپ نے بہت کیے کشمیر پر، کیا ایسے کشمیر ہم واپس لے لیں گے؟ کشمیر میں تو نہیں سمجھتا ایسے ملے گا، کشمیر تو لڑ کے ہی لینا پڑے گا اگر لینا ہے، لیکن آپ احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں تو معاملہ یاد رہتا ہے، ورنہ پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کشمیر ہے بھی کوئی۔ یو این او میں گیا عمران خان تھا، لیکن احتجاج کرنا تھا یو این او میں انڈیا کے خلاف، تو میں امریکہ گیا تھا، وہاں جا کے اس احتجاج میں شامل ہوا کشمیر کے لیے۔ پسندیدہ کھیل کون سے آپ؟ میرا جی پسندیدہ کھیل ٹیبل ٹینس اور سوئمنگ۔ سینٹر نیوز .pk کی بنیاد کیوں رکھی آپ؟ یہ دوست ہے بابر، یہاں پاس ہی بیٹھا ہے، اس کا دوست تھا ایک، اس نے کچھ آئیڈیاز پیش کیے کہ جی ہمیں نا ایک اپنا ویب چینل بنانا چاہیے، اس سے نا مصروفیت ہے اور یہ چلے، میں نے کہا ابھی آ جائیں، بھی دیکھیں، بیٹھیں، چلائیں، آپ کریں، پھر انہوں نے شروع کر لیا وہ، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مہنگا کام ہے، اس کا لائسنس کروڑوں روپے کا ملتا ہے اور یہ ہے، تو پھر ہم اس پہ ویب پہ ہی رہے، آگے نہیں جائے۔ وکلا برادری کا ایک فورم بنا ہے، آپ سائبر ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وکلا فورم یہ ہے پی ایم ایل این کا وکلا فورم، اس میں مسلم لیگ کے جو ہیں پی ایم ایل این کے وکلا وہی ممبرز ہیں اور انہی سے وہ چلتے ہیں۔ یہ آپ کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ورکرز ہیں
آپ نے کبھی کسی کو سفارش پہ کہیں نوکری پہ نہیں رکھوایا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ووٹ لینے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو ووٹ اسی چیز سے ملے گا کہ یہاں تو آپ کا تھانے کچہری میں اچھا تعلق ہو اور یا پھر کسی کو نوکری پر رکھوا دیں۔ دیکھیں جو میرٹ پہ آتا ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہ نہ رکے۔ اب ٹیسٹ ہوتا ہے، فرض کریں پولیس ہزاروں لڑکے ٹیسٹ دیتے ہیں، بھاگ دوڑ یہ وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں، سیٹیں 100 ہیں، کر گیا 2000 بندہ۔ اب اس میں جو معیار قائم ہونا ہے، اگر تو وہاں تھوڑی سی سفارش کی ہو تو آپ اتنی حد تک تو کہہ لیتے ہیں کہ کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، وگرنہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کا حق مارا جائے۔ کبھی پارٹی کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے کہ احسان اللہ قدری صاحب آپ نے پارٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ریسٹرکشن لگا دی گئی ہو، کوئی پابندی لگا دی ہو، کوئی ایسا بیان دیا گیا ہو جو پارٹی کے عہدیداران کو پسند نہ آیا ہو؟ میں جاتا ہی نہیں ہوں اس حد تک کوئی کہ ایسی بات کروں جو چاہے پارٹی کی فیور میں بہت آگے نکل جاؤں یا مخالفوں سے کہیں بحث کر لوں۔ میں اوائڈ کرتا ہوں ہر کسی سے بحث کو۔ مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز؟ کشتی میں بٹھا رہے ہیں آپ۔ مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں، باپ کا عوامی رنگ ہے ان میں، وہ قیادت کرتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ حمزہ شہباز جو ہیں ان کے پاس اقتدار کا ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس یہ نہیں، انہوں نے آفس نہیں رن کیا تو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے۔ کراؤڈ پلر یہ ہے، دلیر یہ ہے۔ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ بہتر ہیں یا بطور وزیر اعظم؟ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہوں، وسائل ٹھیک ہوں تو وہ وزیر اعظم بھی میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے۔ ہاتھ کھلے سے مراد اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کر رہے ہیں یا پاکستان کے ریزروز کی طرف جا رہے ہیں؟ ریزرو کی طرف۔ موجودہ نون لیگ جو پارٹی ہے اس کی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ خامی ہے؟ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، سب پارٹیوں میں ہوتی ہیں۔ اس میں خامی جو سب سے بڑی خامی ہے نا ہماری پارٹی میں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو اس طرح نہیں ہے جیسے دوسرے ہیں۔ دوسرا نچلے لیول پہ، پرائمری لیول پہ رابطے کا فقدان۔ پی ٹی آئی کی کوئی ایک خوبی اور ایک خامی؟ پی ٹی آئی کی خوبی یہ ہے کہ ان کا لیڈروں نے کہا کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، میں یہ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے زندہ باد، جو مرضی کہہ دے۔ ابھی ایک بات کی ہے ان کے لیڈر نے، یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ بات ہے، اگلی دفعہ تھوڑی دیر بعد وہ دوسری کہہ دے، انہوں نے کہنا زندہ باد۔ خامی بھی ایک ایسی کوئی بتا دیں؟ خامی یہ ہے کہ وہ اپنی نا اقتدار کو چھوڑ گئے، گالی گلوچ اور اس حد تک چلے جانا جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو ذرا سا ان کے مزاج سے، ان کے قیادت سے یا ان سے اختلاف کرتا ہے، بے شک سچا بھی ہے، تو اس کی ماں کی، بہن کی اور اس کا سارا کچھ کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دفعہ الیکشن نون لیگ جیتے گی یا پی ٹی آئی، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جو مہنگائی ہے اس کا افیکٹ تو پڑا ہے بڑا نون لیگ پہ۔ جب بھی ایک بندہ یہاں سے تنگ ہوتا ہے نا، کسی وجہ سے غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو وہ اس کے برابر دوسرے اس کو سوچتا ہے جو اس سے مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس وقت دونوں پارٹیاں ہیں، تو جو نون لیگ کی گو مہنگائی کسی وجہ سے پڑی، یہ بھی لمبی ایک ڈیٹیل ہے، پورا ٹاپک ہے بالکل ایسے کہ وہ آئی ایم ایف اور یہ وہ پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مہنگائی سے تنگ ہے۔ عوام تو کرنٹ پوزیشن دیکھ رہی ہے نا کہ ہمیں اب کیا مل رہا ہے، پیٹرول کہاں گیا، بجلی کہاں گئی، آٹا کہاں گیا، گیس کہاں گئی۔ اعجاز الحق صاحب نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، ایفیکٹ پڑے گا اس کا؟ اعجاز الحق صاحب بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے 11 سال ملک پہ حکومت کی ہے، ماشاء اللہ لگایا، سارا کچھ کیا، وہ ان کا صاحبزادہ ہے، بڑا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں سے نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی منچنا آباد پتہ نہیں کہاں سے، وہاں سے وائٹل والوں کے وہاں سے لڑتے ہیں، کبھی ٹوبا چلے جاتے ہیں، کبھی پنڈی، کبھی کہاں سے لڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایم ایل اے ہے وہ نہ بھی ملے گا، پیچھے اس کا گھر ہے، کوئی تو بیٹھا ہوگا نا، تو جس کا یہاں گھر ہی نہیں ہے وہاں سے آئے گا، پنڈی اسلام آباد سے آ کے یہاں لڑ کے پھر وہاں چلا جائے گا۔ اس کو رابطہ کرنا ہو، ہم یہاں سے وہاں جائیں گے ڈھونڈنے۔ نون لیگ سے دوبارہ الیکشن لڑنے کی آفر ہو، ٹکٹ آفر کریں، کیا اب الیکشن لڑیں گے دوبارہ؟ جی ہاں، لڑا جا سکتا ہے، بالکل میں اپلائی کروں گا بلکہ ٹکٹ کے لیے۔ 10 سال کے فرق کے بعد اب کیا لگتا ہے کہ اب الیکشن جیت جائیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میرے رابطے ہیں اتنی شدت سے نہیں ہے جیسے میں نے پہلے 13 تک 5 سال رکھا، اس میں کام ہی یہ تھا، دیہاتوں میں نکل گئے خوشی غمی کے لیے، جی فلاں کے فوتگی ہوئی تھی، اس کی فوتگی، اس کا ختم، اس کا چلم، اس کے کل، اس کی شادی، تو رات کو واپس آتے تھے، سارا دن یہ کام۔ بہت شکریہ پیر صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔